اور ابھی جو میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے وہ ہمیں ایک ہمارے دوست نے بھیجی بیرون ملک سے، اور انہوں نے بڑا احسان کیا میرے اوپر، یہ جو مجھے انہوں نے ریفرنس بھیجا، انہوں نے کہا جی آپ آئے دن یہ والا پیش کرتے ہیں کہ بایزید بستامی کو معراج کرائی گی، انہوں نے اللہ کو دیکھا تذکرۃ الاولیاء میں، تو اس چیپٹر سے اوپر والا جو چیپٹر ہے جسٹ اوپر 3-4 لائنیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عرش دیکھا ہے تو عرش کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی بھی میں ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے بکواسیات آپ ارشاد فرما رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں، آپ سے پہلے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت کو ٹھنڈے ہو، یہ کیڑیاں گلاں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہوں۔ یہ صوفیاء جب کہتے ہیں نا حق، یہ ٹرم وہ اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ اللہ ہے پھر تو انبیاء والی بات تو پھر چھوٹی رہ گئی نا۔ اب اس کے بعد اور کیا آپ کو سمجھایا جائے؟ اب غلام احمد قادیانی دجال جب اپنی کتاب میں یہ لکھے، اس کو تو پھر بھی حیا ہے لکھتے ہوئے۔ اس سے جب کہا گیا نا آپ کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس نے کہا بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آخری پیغمبر ہوں؟ آخری پیغمبر رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم نبوت کی وجہ سے امت کو کام ٹرانسفر ہوا ہے، اور یہ دین کا کام نبی الاسلام کی لیگیسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ تو جو میں نے ذل محمد ہونے کا یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نبی بن کے آیا ہوں، بلکہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں امتی نبی کی حیثیت سے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور اس نے دیکھے تعویل کی کہ یہ تو خاتم النبیین نبی علیہ السلام ہی ہے، یہاں تو تعویل بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں۔ اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز کس نے پرووائڈ کیے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے۔ ابو یزید بستامی، یزیدہ ابا، جی انجینئر صاحب نام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بھائی یہ میں جذباتی اعتراض کرتا ہوں، علمی نہیں ہے۔ علمی تو یہ ہے کہ جو کو بکواسیات ان کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے جذباتی طور پہ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ امام جعفر کی قبر پہ 50 سال بعد جا کے بایزید بیعت ہوئے، روحانی اویسی سلسلے میں جو آپ نے کہانی بنائی ہے۔ یار امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو ڈائریکٹ امام جعفر سے مرید ہوا ہے اس نے اپنی کنیت بایزید رکھی ہوئی ہے، ابو یزید رکھی ہوئی ہے۔ اینی جی صحابہ دا بھی نہ ہے، اللہ دے بندے صحابہ دا نہ ہے، سانو نہیں پتا، تو نہیں پتا، تو رکھو نا اپنے بچیاں دے نا یزید، صحابہ کے نام کی نسبت رکھو، ہاں، تاکہ جب تم اسکول جاؤ چھٹی کے وقت اور تمہارے بچے کو باقی بچے کہہ رہے ہو اے یزید آ گیا، اور جب تمہیں دیکھیں تو کہیں یزید ابا آ گیا، تو ہمیں مزہ آئے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو، رکھو نا۔ دیکھو تمہارے بازین نے کہا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، 261 ہجری میں یہ مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارا امام فوت ہوئے ہیں، امام مسلم، انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین، ان کے بچے کا نام ہے حسین۔ ایک ہی سن میں 2 بندے فوت ہوئے ہیں، ایک صوفیوں کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے۔ صوفیوں کا امام تو کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور جو حدیث کا امام ہمیں بتا رہا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر امام مسلم ہی لے کے آئے ہیں حسین کے ابا جی، صحیح مسلم میں، کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے اوپر دستک دوں گا، داروغ جنت پوچھیں گے رضوان کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ تم ابو الحسین
کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو یا ابو یزید کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو. تو یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہو گیا نا کہ کوئی ان کا قبلہ درست ہو گیا ہے، ان کے بڑوں کا، کوئی نہیں درست ہوا، یہ میرے ڈر کی وجہ سے سہمے میں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے چونکہ ان کی عوام کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ ان کی آخرت تو بچ جائے. یہ جو پیشوا ہیں نا، ان کو چھوڑ دیں، یہ بیونڈ ریپیئر ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. چھوڑیں ان کو ان کے حال کے اوپر، آپ عوام کے اوپر محنت کریں. اسی عوام میں سے یہ سب لوگ نکلے ہیں اللہ کے فضل سے. پوری دنیا میں اتنی بڑی دعوت جو پھیلی ہے وہ اسی وجہ سے پھیلی ہے نا. میں نے گستاخانہ عبارتیں بار بار اس لیے ہائی لائٹ کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ جو کل تک لوگوں کو گستاخ کہتے تھے، اے جی وہابی کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ. کسی وہابی کا یہ عقیدہ نہیں یار، دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تمہیں کس نے یہ پڑھا دی بات؟ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کو جس طرح دفنایا گیا تھا آپ کا جسم اطہر، اسی طریقے سے آج قبر انور میں سلامت ہے. اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر آتا ہے نا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے لاٹھی کے سہارے اپنے آپ کو یوں کرسی پہ بٹھا لیا کیونکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا اور ابھی ہیکل سلیمانی جن تعمیر کر رہے تھے. تو کافی عرصے تک ان کا جسم اطہر اسی طرح رہا، یہاں تک کہ لاٹھی کو وہ دیمک چاٹ گئی. قرآن کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ نیچے ان کا جسم اطہر آیا تو پھر جنوں کو پتا چلا. انہوں نے کہا کہ اگر غیب جانتے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر یہ خاری تو نہ کاٹتے جن، انہیں نہیں پتا چلا. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے. دیکھیں وہ دیمک چاٹ گئی اس لاٹھی کو. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. کتنا عرصہ لگا ہوگا، اس دوران کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہیں چڑھا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ابو داؤد میں تو حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اس روایت کو پوری امت صحیح مانتی ہے سوائے امام بخاری کے. اور امام بخاری کی وجہ سے ہمارے شیخ زبیر علی صاحب کو بھی دھوکہ لگا ایک راوی کے اوپر کہ یہ راوی دوسرا ہے، حالانکہ باقی پوری امت مانتی ہے کہ راوی اور ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ سارے صحیح مانتے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ان کا پاؤں باہر نکل آیا تھا. عروہ ابن زبیر نے بتایا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اور اندر کر کے پھر دوبارہ سے انہیں دفنایا گیا. حضرت عمر بھی جسم اطہر کے ساتھ محفوظ ہیں اپنی قبر میں. تو یہ امام بخاری نے نقل کیا. اور شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں اس حدیث کے اوپر جو ابو داؤد والی ہے ضعف کا حکم لگایا، لیکن نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ عقیدہ ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے کہا وہ روایت بالکل درست ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا، ان کا تابوت نکلا تھا تستر شہر جب فتح کیا، پرشین امپائر گرائی مسلمانوں نے، تو حضرت عمر کو جب خط لکھا گیا تو انہوں نے مشورہ کیا کعب احبار سے، تو پتہ چلا یہ ایک پیغمبر کا تابوت ہے. تو انہوں نے کہا اسے دفنا دو. رات کے وقت مختلف جگہوں پہ مختلف قبریں کھودی گئی تاکہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن نہ پتہ چلے. یہ ایک نبی کا جسم اطہر ہے، اور انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. تو یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت بالکل درست ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے. ان سے بڑا کون اہل حدیث تھا؟ جی وہابی کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گیا. اور جب یہ سیم عبارت میں نے کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء سے دکھائی ہے، انہیں سانپ سونگ گیا. کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے اپنے امام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہ جی امام حنیفہ کو ایک دفعہ خواب آئی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے، آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. ادھر الفاظ ہیں کہ ہڈیوں کو ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں،
ترجمہ ایک نے کیا استخوان مبارک، ڈھانچے کا ترجمہ استخوان مبارک کر دیا تاکہ عام بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ لکھا ہے. مجھے بتائیں تمہارے بابے یہ جھوٹے اور گستاخانہ خواب لکھ کے جائے، کہتے ہیں نہیں خواب کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں. بالکل میں بھی کہتا ہوں، تو شیطانی خواب کو نا اسے تم فضیلت کیوں بنا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر خواب اللہ نے دکھانا تھا نا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک، آپ کے تبرکات جمع کر رہے ہیں، قبر میں اتر کے ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. اے کسی وابی نے لکھا ہوتا بریلویوں نے اٹ نال اٹ وجا دینی سی، کھورا تو اڑے گھر نکل گیا. لو سامو، یہ تمہارے کھاتے میں، کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی خواب کے اوپر انجینئر صاحب امام حنیفہ پہ گرفت کر. اور امام حنیفہ پہ نہیں گرفت کی ہے، امام حنیفہ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ انہوں نے کیا منسوب کر دیا. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کچھ منسوب کیا ہے انہوں نے. عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. تم لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے ہو اور پھر میں مجبوراً بولتا ہوں. مجھے تو موقع چاہیے، کوئی ایسا موقع میں نہیں جانے دوں گا کہ جس کے ذریعے میں رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کی زنجیروں سے، چنگل سے چھڑا کر رسول اللہ کے قدموں تک نہ پہنچاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہو ہی گئی نہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھ لیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے انہوں نے 1200 سال میں جتنی جھوٹی عزت کمائی تھی نا، جھوٹی کہانیاں سنا کے 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کروا دیا اللہ کے فضل سے. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.